ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العزت کے ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے، مدبر ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، وہی نظام کو چلانے والا ہے۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی۔ معزز اسلامی بھائیوں، بزرگان محترم اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تنہائی میں، یعنی کنارے پر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو کوئی خیر پہنچے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر ان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ دین سے پھر جاتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں نقصان ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی بہت کھلی یعنی کمی ہے اور بڑا نقصان ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ بعض بدو لوگ اسلام قبول کر کے مکے میں آئے، پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کیے۔ وہاں جانے کے بعد وہ لوگ اپنا ذہن ایسا بنا لیے کہ اگر ان کی تجارت میں ترقی ہوتی، اگر ان کو کوئی فائدہ ہوتا تو کہتے یہ دین بہت اچھا دین ہے، یہ بہت اچھا دین ہے۔ اگر انہیں کوئی نقصان ہوتا، کوئی تکلیف پہنچتی تو کہتے یہ دین اچھا نہیں ہے، اور وہ مرتد ہو جاتے تھے۔ قرآن نے کہا یہ سب سے بڑا خسارہ ہے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں نقصان ہے، اور آخرت کا نقصان تو بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین نے بچایا۔ اس آیت میں یہ بعض لوگوں کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے کہ دین پر یہ اس وقت عمل کرتے ہیں جب ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان کھڑے ہو کر وہ گیس کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں فائدہ پہنچے ہم اسلام کے لیے قدم آگے بڑھائیں گے، اگر ہمیں نقصان ہو تو کفر میں چلے جائیں گے۔ یہ منافقانہ کردار قرآن نے بتایا، یہ تمہارا ایمان جو ہے، تم جو ایمان جو دعویٰ کرتے ہو، یہ دراصل یہ تمہارا ایمان نہیں، تمہارا اسلام نہیں، بلکہ نفاق ہے، منافق ہے تمہارا عمل کے باوجود بھی تم مردود ہو اللہ کے نزدیک، تم بدترین مخلوق اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ بھائیو، اس آیت کی روشنی میں مجھے اور آپ کو یہ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اسلام پر عمل کرتے ہیں کچھ خاص مقصد کے لیے، کچھ خاص مقصد کے لیے دین پر عمل کرتے ہیں، کچھ ایسے غلط تصورات کو لے کر اسلام پر عمل کرتے ہیں کہ جس سے ان کا کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ یا تو منافق کہلائیں گے یا تو دنیا پرست کہلائیں گے، بالفاظ دیگر سیلفش لوگ ہیں جو بس اس لیے اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، اس لیے اسلام پر عمل کرتے ہیں تاکہ ان کا کچھ بھلا ہو جائے، ورنہ تو اسلام کو وہ مرضی نہیں ہے، بس وہ کچھ کمانے کے لیے، کچھ پانے کے لیے بس اسلام قبول کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ پیغام ہمیں اس آیت سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں تو بغیر شرط کے کریں، غیر مشروط عبادت مقصود ہے۔ عبادت اس لیے کریں، یہ کنڈیشن رکھتے ہوئے میں نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بزنس میں ترقی دے۔ میں عبادت کروں گا، شرط یہ ہے کہ اللہ مجھے سکون کی زندگی دے۔ میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا، شرط یہ ہے اللہ رب العالمین مجھے خوب نوازے، میری شہرت ہو، مجھے عزت ملے۔ یہ عبادت اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگ اسلام پر عمل کرتے ہیں کچھ چیز پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ ان کا مقصد اسلام پر عمل کر کے دنیا طلب کرنا ہے، اسلام پر عمل کر کے آخرت طلب کرنا مقصود نہیں، یہ صرف دنیا کے طلبگار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو مجھ سے اور آپ سے غیر مشروط عبادت مقصود ہے، وداؤٹ کنڈیشن عبادت اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے۔ اسی لیے
نظر جو مانتے ہیں ہم لوگ، جو اپنی زبان میں نیت کر لینا، جو ہم نظر مانتے ہیں، شریعت نے اسے ناپسند کی، مکروہ ہے اسلام کے نزدیک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نظر سے کوئی فائدہ نہیں، بس بخیل سے مال چھیننا مقصود ہوتا ہے۔ نظر میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ اگر یہ کام پورا ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اللہ اگر یہ میری خواہش پوری ہو جائے میں 1 دن کا روزہ رکھوں گا، میں اتنے مسکین کھلاؤں گا، یہ کہتے ہیں نظر۔ نبی فرماتے ہیں کہ نظر سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، بس بخیل سے مال چھیننا مقصود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے اگر کسی نے نیت کر لی، کسی نے نظر مانی، اس پر واجب ہے کہ نظر کو مکمل کرے، پورا کرے، اس پر فرض ہو جاتا ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں اس سے کوئی خیر نہیں۔ اس لیے اسلام کے نزدیک کہ نظر ایک ناپسند ہے، مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی کر لیا ہے تو غلط نہیں ہے، لیکن اسے پورا کرنا واجب ہے۔ یہ ایک تو بات معلوم ہو گئی، نظر سے تو کوئی خیر نہیں۔ اللہ کے سبحانہ النظر لا یأتی بخیر، نظر کوئی خیر نہیں لاتا، نظر میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو اس میں کنڈیشن ہو جاتی ہے، اللہ تو میری یہ حاجت پوری کرے گا، تو میرا کام پورا کرے گا تو میں تیرے لیے عبادت کروں گا، میں تیرے لیے نماز پڑھوں گا۔ شریعت نے اس کو ناپسند کی ہے، ایسی عبادت اللہ کو مقصود نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم عبادت کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں تو عبادت کر رہا ہوں کہ مجھے خوب ملنی چاہیے دنیا میں، اللہ مجھے خوب ترقی دینی چاہیے۔ ہرگز بے تصور نہ کرو، ہم اسلام پر چلتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس دنیا میں رہ کر ہمیں بہت ساری چیزوں کو کھونا پڑے گا، بہت ساری چیزوں کو قربانی دینی پڑے گی۔ یہی تو اسلام ہے۔ اسلام میں آنے کے بعد بہت سی تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، اسے برداشت کرنا، اسے جھیلنا، اسے ایکسیپٹ کرنا، اس چیلنجز کو فیس کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ ورنہ تو جو لوگ ہماری نظروں کے سامنے کفر کی حالت میں جی رہے ہیں، بڑے پسند کی زندگی ان کی گزر رہی ہے، ہمیں دیکھ کر یہ نہیں سوچنا کہ وہ کتنے اچھے، ہم لوگ کتنے خراب حالت میں، ہمارے پر آزمائش ہے۔ ارے اسلام نام ہے آزمائش کا، مسلمان کے پر آزمائش ضرور آئے گی۔ یہاں پر اس دنیا میں اسلام لانے کے بعد، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے بعد خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، اپنے مال کی قربانی دینی پڑے گی، اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے گی، اپنی جان کی بھی قربانی دینی پڑے گی، یہاں تک کہ جان کی قربانی دے کر بھی یہ کہنا پڑے گا جان دی تو اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہاں پر ہمیں کھونا ہے۔ جو لوگ یہاں پر کھونے کا ہنر نہیں جانتے تو آخرت میں بہت کھونے والے ہیں۔ یہاں جو کھوتا ہے، تکلیفیں جھیلتا ہے، اللہ رب العالمین آخرت کے اس مراحل میں اس کے لیے آسانی کرے گا، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی دیکھو، انہوں نے اس دنیا میں رہ کر بہت کھویا، بہت کھایا۔ کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کے سچے بندے اس زمین پر صحابہ کرام رضوان اجمعین وہ دنیا کے لیے عمل نہیں کرتے تھے، یہ ایک شرط بول کر اللہ پاک کے پاس عمل نہیں کرتے تھے ہمارے لیے عزت ملے، ہمیں حکومت ملے، ہماری شان و شوکت ہو، ہم بہادر کہلائیں، یہ مقصد سے انہوں نے عمل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آخرت کمانے کے لیے دنیا کو کھویا۔ یہی تو وجہ ہے صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب مکے میں تھے، اسلام قبول کیے، مکے کے مارکیٹ میں ان کا بڑا نام تھا، بہت انہوں نے پروفٹس کمائے تجارت کے ذریعے سے۔ جب مکہ سے مدینہ مائگریٹ کر رہے تھے، کفار نے پکڑ لیا، جانا ہو تو اکیلے جاؤ، یہ تجارتی مال تم لے کر نہیں جا سکتے، اس لیے یہاں مکے میں تم تنہا آئے تھے، تمہیں تو یہاں سے تنہا ہی جانا پڑے گا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل گئے مدینے کو، جبکہ حکم تھا ان صحابہ کو اگر تمہیں اسلام پر چلنا، یہاں پر تکلیف ہے، تمہیں ہجرت کرو، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا چاہیے۔ جب صہیب رضی اللہ عنہ مدینہ آئے، نبی نے یہ بات سنی تو کہا کہ ربح صہیب، ربح صہیب، ربح صہیب۔ صہیب نے بہترین سودا کیا، تین مرتبہ کہا۔ اللہ نے آیت بھی نازل کر دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کی بھی قربانی دیتے، سب کچھ چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ایسے بندے پسند ہیں۔ اللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا شفقت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض صحابہ تو اتنا کھویا، انہوں نے اتنی قربانی دی، جب وہ شہید ہوئے، جب اس دنیا سے گئے، کفن کا کپڑا بھی انہیں میسر نہیں۔ سر ڈھانپتے ہیں تو پیر نظر آتا ہے، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر نظر آتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ نبی کے چچا، کتنی انہوں نے شہادت اسلام کے لیے دی، کس قدر ان کا واقعہ شہادت کے تعلق سے۔ اور مصعب بن عمیر تو یہی جو بڑے مالدار صحابہ تھے،
مالدار صحابی کا ان کا نام آتا ہے، لیکن جب اسلام لانے کے بعد ان پر کس قدر آزمائش آئی، یہاں تک کہ جب شہید ہوئے تو ان کے لیے کفن کے لیے بھی کپڑا میسر نہیں، ایسی حالت صحابہ کی تھی زندگی میں۔ لیکن ہم اس قدر سیلفش ہیں، ہم اس وقت عبادت کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ فائدہ پہنچاتا ہے، جب اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں آزمائش لاتا ہے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کتنے ایسے دکاندار ہیں جب بزنس نہیں، نقصان، مسجد کے ہو کر رہ جاتے ہیں، بڑی نماز ان کی زندگی میں، اللہ کا ڈر، لیکن کچھ کما لیے، دکان میں کسٹمر زیادہ آ گئے، پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کیسے نماز کو آئیں، دکان میں کوئی بیٹھنے کے لیے نہیں ہے۔ اسی وقت کسٹمر بھی آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دکان کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اور نماز جیسی عظیم بات ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ ارے ایک معمولی چیز کو ہم قربانی دے سکتے ہیں، ہم کہاں وہ امید کریں گے جو صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کا تقویٰ تھا، جنہوں نے دنیا کو قربان کر کے اللہ کو راضی کیا۔ تو ہمارا معیار یہ ہے، ہم بس اسی وقت عبادت کریں گے جب کچھ فائدہ ہو، ورنہ تو ہم عبادت نہیں کریں گے جب ہمیں فائدہ نہ پہنچے، اور آسانی سے کہہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میری مدد ہی نہیں کرتا، میں کیوں عبادت کروں، نعوذ باللہ۔ ایسے الفاظ یاد رکھنا، وقتی طور پر زندگی میں آزمائش آئیں گی، ایمان لانے کے بعد آزمائش کا آنا یقینی ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ان پر آزمائش نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے آزمایا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں۔ یہ اور بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک ہی قسم کی آزمائش نہیں لائے گا، کسی کو بیماری کے ذریعے آزمائے گا، کسی کو اللہ تعالیٰ فخر و فخر کے ذریعے آزمائے گا، کسی کو اچانک اللہ تعالیٰ سکون چھین لے گا، کسی کی زندگی میں حادثہ ہوں گے، کسی کے گھر میں وفات، تکلیفیں، ڈپریشن، خاندانی پرابلم، فیملی پرابلم، کیا کیا تکلیفیں آج، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ الگ الگ لوگوں کو الگ الگ آزمائش دیتا ہے، اور یہ وقتی طور پر ہے، پہلے امتحان سے گزارتا ہے۔ اگر اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ماشاءاللہ فیوچر تمہارا برائٹنس ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مستقبل کو روشن کرے گا، اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا کرے گا۔ سب کو تو امتحان سے گزرنا ہے، اس کے بعد دیکھیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی تو ہے، ہمیشہ ایک ہی حالت نہیں رہے گی، ضرور اللہ تعالیٰ مشکلات کو ختم کر کے آسانیاں لائے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ اللہ جو ہمارے لیے آسانی عطا کرتا ہے وہی مشکل بھی دیتا ہے، جو مشکل دیا ہے تو وہ آسانی بھی تو عطا کرے گا، جو غم دیا ہے وہ سکون بھی تو دے گا، جو بیماری دیا ہے وہ شفا بھی تو دے گا۔ وقتی آزمائش، لیکن اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑا پیغام ہے، اس آیت کی روشنی میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، خوشی میں بھی، غم میں بھی، فائدے میں بھی، نقصان میں بھی، جب ہماری حالت صحیح ہے تب بھی، جب ہماری حالت خراب ہو جائے تب بھی۔ ہمیشہ ہماری یہ ایک سچویشن ہونی چاہیے، نہ کہ ان منافقین کی طرح اگر فائدہ ہو تو اسلام کی طرف پلٹ گئے، اگر نقصان ہو تو کفر کی طرف پلٹ گئے۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں صرف یہی سوچ کر عبادت کرتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں تو میری دعا قبول ہو جانا، میں نماز پڑھتا ہوں تو ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری کاروبار میں بزنس میں ترقی عطا فرمائے۔ ورنہ تو بہت سے ایسے نادان بھی ہیں جو اپنی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کو بدلتا ہی نہیں، اللہ مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، یہ سوچ کر وہ اپنے آپ میں دور ہو جاتے، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اسلام پر عمل کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سیلفش ہیں، ہم دنیا پرست ہیں، ہمارا مقصد کچھ اور ہے، ورنہ تو حقیقت میں ہمارے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوسرا اہم پیغام یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہی اسلام لا کر اسلام کی چند باتوں پر عمل کرتے ہیں، ورنہ تو بہت سارے احکامات کو ٹھکرا دیتے، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ بھی کیسا؟ خواہش کے مطابق ہو تو ایکسپٹ کر لیں گے، عمل کر لیں گے، خواہشات کے خلاف ہو تو اسے ترک کر دیں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو، بعض باتوں کا انکار کر دے چھوڑ دیتے ہو؟ مسجد میں تو ہمیں عبادت نظر آتی ہے، مسجد میں تو ہمیں عبادت نظر آتی ہے، لیکن مارکیٹ میں عبادت نظر نہیں آتی۔ نمازوں کی بڑی پابندی کریں گے ہم، نمازوں میں بہت عبادت نظر آتی ہے،
لیکن مارکیٹ میں جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، خیانت کریں گے، دوسروں کا مال لوٹیں گے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ہر جگہ اسلام کو امپلیمنٹ کرو. صرف مسجد میں عبادت نہیں، پھر صرف مسجد میں دین نہیں، شادی میں بھی دین ہونی چاہیے. کہنے کو تو بڑے نمازی تہجد گزار، لیکن شادی میں کتنے رسم و رواج ہوتے ہیں جہاں پر اسراف اور فضول خرچی ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں. اور بڑے بڑے سٹیوں میں اللہ اکبر، گانے، ناچ، سب کچھ ہوتے ہیں، حدود کو پار کیا جاتا ہے. کہنے کو تو مسجد میں ہم نکاح پڑھ کے آئے ہیں سیدھا سادہ، لیکن پوری عیاشی، بے حیائی کے کام، نافرمانیاں، معصیتیں شادی محلوں میں بند سب کچھ ہوتے ہیں. یہ اسلام کیا ہے؟ یہ اسلام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ جو اچھا لگے اسے لے لیے، جو نفس کے خلاف اس چھوڑ دیے. نہیں، دین نام ہے عقیدے کا، دین نام ہے اخلاق کا، دین نام ہے حسن سلوک کا. دین ہر جگہ پر ہونی چاہیے، مارکیٹ میں بھی، مسجد میں بھی، والدین کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، تعلیم کے میدان میں بھی، سفر میں بھی، قصر میں بھی. صحابی ہو، دین سب کو نظر آنا چاہیے. حضرات صحابہ کی زندگی میں ہمیں یہی نظر آتی ہے. انہوں نے اسلام قبول کرنے سے لے کر موت تک بھی ماشاءاللہ مکمل طریقے سے اسلام پر قبول کیا. وہ ہماری طرح نہیں 2-3 مسئلہ جان لیے اسی پر پوری زندگی بحث کرتے رہے. ایسے بھی عجیب لوگ ہیں، 2-3 مسئلہ رکھ لے کر پوری زندگی گزارتے ہیں. یہ تو عجیب بات ہے. صرف چند نماز کے مسائل جان لیے، چاند کے مسائل جان لیے، اور کچھ جو ہے نا بدعت اور سنت کے مسائل جان لیے اور سمجھ لی ہی دین ہے. ارے اپنی سوچ کو بدلیں. دین بہت وسیع ہے، دین بہت وسیع ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمیں نمازوں میں ایک ایک سنت تو نظر آتی ہے. ہاتھ کیسے بننا ہے، سلام کیسے بننا ہے، پوری چیزیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، جو نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن میں کہتا ہوں کہ جہاں آپ اتنی سنت کی پابندی نماز کے تعلق سے کرتے، اتنی ہی پابندی ہر جگہ پر ہونی چاہیے. وہ اپنے گھر میں ہو یا اپنے بزنس میں ہو یا دکان میں ہو، سفر میں ہو، سب جگہ پر دین ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. بہرحال اس آیت میں مجھے اور آپ کو یہ پیغام تو ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بغیر کسی شرط کے اللہ کی بندگی کریں. کوئی یہ امید نہ کرے، ایکسپٹ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز دے گا، یہ چیز دے گا. نہیں، یہاں پر دعا بھی کرتے ہیں تو نہیں ملتی تو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. حدیث میں کیا ہے، اگر بندہ دعا کرتا ہے تو کبھی کسی کو جلدی مل جاتی ہے، کبھی کسی کو دیر کے بعد ملتی ہے، کبھی کسی کی دعا اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی لیکن ضائع نہیں ہوتی، لیکن ضائع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آخرت میں اس کے لیے بہترین انعام اٹھا کے رکھتا ہے. خوش ہو جائیں گے وہ لوگ، بہتر تھا اللہ مجھے دنیا میں نہیں دیا، اتنی بڑی نعمت سے ہمیں آخرت میں نواز رہا ہے. یہ اسلام کا تصور ہے. مومن کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں عبادت کرتے جانا ہے. اور اس راستے میں اسلام لانے کے بعد مسلمان ہونے کی حیثیت سے تکلیف آزمائش آتی ہیں، اسے فیس کرنا، اسے جھیلنا، اس کو بھی قرآن سنت کے مطابق فیس کرنا. سبحان اللہ، سکون ہی سکون ہے. اللہ رب العالمین سے ہمیں یہی امید ہونی چاہیے اور مکمل طریقے سے اسلام پر ہمیں پابندی کرنا ہے، ورنہ تو صرف چند چیزوں پر عمل کر کے چند چیزوں کو چھوڑ دینا اسلام نہیں ہے. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو مکمل اسلام میں داخل فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ کی رضامندی کے لیے عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے. جب تک ہمارے جسم میں سانس باقی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سنت پر عمل کرنے والا بنائے. چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، تمام مسائل ہمیں اللہ کے احکام کے مطابق، نبی کے احکام کے مطابق مجھے اور آپ کو اللہ گزارنے کی توفیق دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم مالک برفع بر حلیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر افضل روزہ ہے تو محرم کے روزے ہیں. ہم سب محرم الحرام کے مہینے میں ہی، یہ بہت ہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اجمعین کو اس مہینے میں کثرت سے نفل روزہ رکھنے کی تعلیم دیتے تھے. تو لہٰذا اس ماہ میں کثرت سے نفل روزہ رکھنا ہے، اور خاص کر کے 10ویں تاریخ کا روزہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یکفر السنۃ الماضیہ کہ عاشوراء کا روزہ رکھنا گزرے ہوئے 1 سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. یہ فضیلت ہے محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی. یہ وہ 10ویں تاریخ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرعون کو غرق کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکریہ، بطور شکرانہ روزہ رکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم بھی کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو کہا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں، اللہ نے فرعون کے ظلم سے ہمیں نجات دی، ہم اس لیے رکھتے ہیں. نبی نے فرمایا تب تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، چونکہ ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے اگینسٹ کرتے تھے. تو کہا فوراً آئندہ سال اگر میں زندہ ہوتا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھتا. تو اس سے پہلے اللہ کے رسول انتقال ہو گئے. تو لہٰذا 9ویں تاریخ کا روزہ، محرم کی 9ویں تاریخ کو روزہ یہودیوں کی مخالفت کے طور پر 10ویں تاریخ کا روزہ عاشوراء کا روزہ. اگر کسی سے 9ویں تاریخ کا روزہ مس ہو گیا تو وہ چاہے تو 10 کے ساتھ 11 بھی ملا لے سکتا ہے، چونکہ مخالفت مقصود ہوتی ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ 9 اور 10 رکھا کریں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں ملتی ہے. اگر کوئی آدمی صرف 9 رکھ لیتا ہے، 10 چھوڑ دیتا ہے، کمال نہیں ہے. 10 اصل ہے جس سے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنے سے گزرے ہوئے 1 سال کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. یہ ہے فضیلت محرم کی، یہ ہے فضیلت عاشوراء کی. اور اسی 10 محرم کو ہم دنیا میں کچھ لوگوں کو تماشا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ امام حسین کے نام سے چیخنا چلانا بے شمار بدعت و خرافات انجام دیتے ہیں. اور اسی 10 محرم کی تاریخ کو ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ کربلا کے مقام میں امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، جو کہ نواز رسول ہیں. اس زمانے میں بڑی سیاست کے بہت سارے مسائل تھے کہ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیعت کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن حسین رضی اللہ عنہ اس پر راضی نہیں تھے. یہاں تک کہ کوفہ والوں نے خط لکھ لکھ کر بلایا تھا حسین رضی اللہ عنہ کو، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ دیں گے. 50-60 خطوط انہوں نے لکھے تھے. اس سے پہلے مسلم بن عقیل کو انہوں نے بھیجا تھا امام حسین نے، جا کے دیکھو حالات کیا ہیں. لیکن انہوں نے وعدہ کیا تھا ساتھ دینے کا. لیکن اس وقت جو عبید اللہ بن زیاد گورنر تھا کوفہ کا، اسے بات معلوم ہوئی تو ان لوگوں نے بلایا اور مسلم بن عقیل کو ان کے حوالے کر دیا، عبید اللہ بن زیاد کے، جو کہ امام حسین کے کزن بردر تھے. ان کو شہید کر دیا گیا. امام حسین نکل پڑے، یہاں تک کہ صحابہ نے روکا وہاں مت جائیے، یہ غدار لوگ ہیں، یہ بڑے دھوکے باز ہیں، یہ کوفہ والے. تمہارے والد کو انہوں نے شہید کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور تمہارے بڑے بھائی حسن کو بھی انہوں نے شہید کیا. اب دیکھو سب کچھ ان کی حرکتیں ہیں، تم مت جاؤ. لیکن وہ نکلنا مناسب سمجھے. یہاں تک کہ جب پہنچے کوفہ کے قریب کربلا کے مقام میں، اس وقت معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے انہیں دعوت دی تھی کوفہ والے، وہ سب کچھ چھوڑ دیے ساتھ. نتیجے میں یہ جو عبید اللہ بن زیاد کی فوج ہے ان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں واپس چلا جاؤں گا، یا نہیں تو مجھے چھوڑ دو کہ میں اسلامی سرحد کے پاس جا کر زندگی گزار لوں گا، یا نہیں تو مجھے یزید کے پاس لے کر جاؤ. 3 میں سے ایک آپشن قبول کرو. لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا. اس نے کہا کہ اپنی ہتھیار ڈال دو، لیکن انہوں نے ہتھیار ڈالنا گوارا نہیں کیا. دیکھتے ہی دیکھتے لڑائی شروع ہو گئی. بہت کم لوگ تھے حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ. آخرکار کربلا کے مقام میں شہید ہو گئے 10 محرم کی تاریخ کو. یہاں پر وہ غدار لوگ کوفہ والے جو شیعہ لوگ ہیں، جو آج مگرمچھ کے آنسو روتے ہیں، جو اپنے جسم کو زخمی کر رہے ہیں تعزیت کے نام سے، یہ بڑے قاتل ہیں جنہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا لیکن انہوں نے ہاتھ دے دیا. مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے حسین رضی اللہ عنہ.
لیکن اس کے بعد جب معلوم ہوا یزید کو بہت تکلیف ہوئی انہیں، اور اس کے بعد ان کے گھر والوں کو بلا کر ان کی عزت کی اور ان کی مہمان نوازی کی، ان کے فیملی کے لوگوں کو انہوں نے مدینہ واپس بھیج دیا۔ یہ ہے واقعہ۔ اس چیز کو بڑا چڑھا کر پیش کر کے 10 محرم کو باقاعدہ ایک تعزیہ کے دن بنا کر شیعہ لوگ جلوس نکالتے ہیں اور ماتم مناتے ہیں، بلکہ 10 دن محرم شروع ہوتے ہی کالا کپڑا پہن لینا، 10 دن گوشت نہیں کھانا، گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لینا، بسٹانوں میں جگہ جگہ میں پانی کی بوتلیں تقسیم کرنا کہ حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں تڑپ تڑپ کر جان دے دیے، ہم ان کے لیے ہم پانی پلا رہے ہیں لوگوں کو، یہ کرنا، اور پنجے کیا کچھ نہیں کرتے نعوذ باللہ۔ چھوٹے بچوں کو بھی لایا جاتا ہے گلیوں میں اور اس بچے کے جسم کو زخمی کیا جاتا ہے اور جسموں کو جھلنی کر لیتے ہیں۔ جس طریقے سے وہ شہید ہوئے تڑپ تڑپ کر، ہم بھی اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں گے ان کی یاد میں۔ یہی تو حقیقی ہے، جس نے ایسا کیا اس نے حسین کے ساتھ سچی محبت کی، جس نے اس کو نہیں کیا گویا کہ حسین کے خلاف ہے، ونعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جب اتنا بڑا مقام مل رہا ہے، اللہ رب العالمین ان پر اس طرح آزمائش لانا پکی تھی، اللہ ان کو اس آزمائش سے گزارا تاکہ وہ مقام انہیں جنت میں ملے۔ جبکہ حسن رضی اللہ عنہ جو ان کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے اپنی کرسی کی قربانی پیش کی تھی۔ کیسے ان کے دور میں اسلامی سلطنت 2 حصے میں بٹ چکی تھی، ایک طرف حضرت معاویہ کی حکومت تھی، ایک طرف ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی۔ حضرت علی کے انتقال کے بعد لوگوں نے حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسی تفریق اختلاف، آگے بڑھ کر انہوں نے کرسی کو چھوڑ دی اور اپنے آپ سے کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے تم ہی حکومت چلا لو، میں چھوڑ کر دیتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہی تھی جب وہ چھوٹے تھے، منبر پر اللہ کے رسول نے حسن کو اٹھایا تھا اور بتایا صحابہ کو یہ میرا نواسا 2 جماعت کی طرح صلح کرائے گا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی قربانی ان کی، امت کو اتحاد و اتفاق قائم کرنے کے لیے بہت بڑا رول ادا کیا حسن رضی اللہ عنہ نے، یہ ان کی بڑی قربانی تھی۔ تو اسی طرح پانے کے لیے جو اللہ رب العالمین کو عطا کیا ہے، انہوں نے جان کی قربانی پیش کی اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے۔ تو یہ سب ان کے مقام مرتبہ ہیں، ہمیں تو اس پر فخر ہونے چاہیے کہ وہ شہید ہوئے، اور جبکہ اتنا بھی غم ہو تو شریعت کہتی ہے کہ 3 دن نہیں بڑھ کر 3 دن سے بڑھ کر آپ غم نہیں کر سکتے۔ سگی ماں بھی کیوں نہ ہو، ماں کی جدائی پر بھی 3 دن سے بڑھ کر سوگ نہیں منا سکتے آپ۔ صرف بیوی کو اختیار ہے کہ 4 مہینہ 10 دن، یہاں تو 1400 سال گزر گیا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے دعوے دار ہیں، ہم فلاں سے علی سے محبت کرتے ہیں، حسن حسین فاطمہ، یہی نعرہ یا علی یا حسن یا حسین، یہی آپ دیکھیں گے یہ 10 محرم بھی واٹس ایپ میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، ٹویٹر میں یہی چیزیں کو دیکھنے ملے گی کہ پوری چیزیں بھر دی جاتی ہیں اور ایسی ایسی بدعت و خرافات پیش کیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، حضرت علی نے یہ کہا، فاطمہ نے کہا، حسن نے کہا، یہ حسین نے کہا، محرم میں 113 مرتبہ یہ پڑھو، یہ کرو، فلاں فلاں بدعت شیعہ نے ایجاد کی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس ایسے میسج آتے ہیں، جو بھی حضرت علی کے نام سے، حسن حسین کے نام سے، محرم کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں آ رہی ہیں، یاد رکھو 95% پوری فیک ہے، ان آتھینٹک ہے، اسے ایکسیپٹ نہیں کرنا، علماء سے رجوع کرو۔ کیا کچھ لوگوں نے بنا لیا ہے، محرم کے مہینے میں خوب اہل و عیال پر خرچ کرو، اللہ پوری زندگی تمہیں برکت دے گا۔ یہ سب چیزیں بس بنی بنائی چیزیں ہیں، ورنہ تو صحیح چیزیں یہ نہیں ہیں۔ ہمیں سوچ سمجھ کر دین پر چلنا ہے، عمل کرنا ہے۔ بہرحال یہ افسوس یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی حرکت سے اسلام کی بدنامی ہے۔ اب ایک نان مسلم دیکھتا ہے کہ ایسے فوٹوز جو شیئر کیے جاتے ہیں 10 محرم کو، جو اپنے آپ کو جھلنی کر لینا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، تو کہتے ہیں یہی تو اسلام ہے۔ نعوذ باللہ، اسلام سے رتی برابر ان کا کوئی تعلق نہیں، اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے، اسلام کا پیغام نہیں ہے، بس یہ سب چیزیں شیعہ کی حرکتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طرح کی بدعت و خرافات سے دور رکھے، اور جو لوگ کمزور ایمان والوں ان کو بھی سمجھائے، لیکن بدقسمتی سے ان کا دیکھا دیکھی جو کمزور مسلمان ہیں وہ بھی اسے قبول کر لیتے ہیں، وہ بھی ماتم کے دن سے مناتے ہیں 10 محرم کو۔ تو ہمیں دین کی صحیح فہم اور صحیح سمجھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رکھے اسلام کی حالت پہ رکھے، ایمان کی حالت پہ رکھے، جو ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے، آمین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أنت شافي يا كافي. اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا سابغ النعم يا سامع الدعاء يا حي يا قيوم يا مجيب الدعوات مجيب دعوة المضطرين برحمتك وجودك وكرمك وحلمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين